آئی پی ایل دنیا کی مشہور کرکٹ لیگ ہے، لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ آئی پی ایل کے لوگوں میں ٹاپ پر ایک کمپنی کا نام نظر آتا ہے؟ یہ کمپنی ہر سال 330 کروڑ روپے بی سی سی آئی کو بطور ٹائٹل سپانسر دیتی ہے۔ یہ کمپنی 21,000 روپے کی لاگت سے اپنی تجارتی سفر کا آغاز کرتی ہے اور 150 سال بعد یعنی آج یہ کمپنی سالانہ 330 کروڑ روپے صرف ٹائٹل سپانسرشپ کے لیے بی سی سی آئی کو ادا کرتی ہے۔ صنعتی کامیابی کی یہ کہانی ایک دیوالیہ آئل مل خرید کر شروع ہوتی ہے جو بعد میں کاٹن مل میں تبدیل کر دیا۔ جمشید جی نے اپنی پہلی کاٹن کمپنی کھولی ناگپور میں۔ ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا، اس لیے بہت سارے پرابلم انکاؤنٹر کرتے ہوئے کاروبار رن کرنے لگا۔ پھر کیا ہوا جب سال 1861 میں امریکن سول وار کی شروعات ہوئی۔ یہ خبر جمشید جی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ پہلے انگلینڈ کاٹن کے را مٹیریل امریکہ سے امپورٹ کرتے تھے، لیکن جب یہ جنگ لگ گئی تو کاٹن را مٹیریل کی سپلائی بند ہو گئی۔ جمشید جی نے اپنی طرف سے کاٹن کی ریٹ ڈبل کر کے انگلینڈ کو ایکسپورٹ کرنے لگا۔ 4 سال تک ٹاٹا نے بھرپور پروفٹ کمایا، لیکن 4 سال کے بعد امریکن سول وار ختم ہوئی اور سپلائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ٹاٹا کا کاروبار خسارے میں جانے لگا۔ پھر ایک وقت ایسے بھی آیا کہ وہ اپنی ہی کمپنی میں 20 پاؤنڈ پر کام کرنے لگا، لیکن جمشید جی ٹاٹا ڈٹے رہے۔ دوستو، جمشید جی کے بہت سارے خواب تھے: ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ بنانا، ایجوکیشن کو فروغ دینا، سٹیل پلانٹ بنانا، 5 سٹار ہوٹل تعمیر کرانا، لیکن وہ اپنے دور حیات میں صرف ایک ہوٹل کھول پائے۔ باقی پروجیکٹس پر بھی کام شروع ہو چکا تھا جمشید جی کے مرنے سے پہلے۔ بعد میں ان کے بیٹے دوراب جی ٹاٹا نے سال 1910 میں ایک سٹیل پلانٹ کھول دیا۔ اسی دوران پہلی جنگ عظیم بھی شروع ہوتی ہے اور برٹش امپائر کو سٹیل کی سخت ضرورت پڑتی ہے ٹینک اور باقی جنگی ہتھیار بنانے کے لیے۔ اب دوراب جی ٹاٹا سٹیل یہاں سے ایکسپورٹ کرنے لگے۔ اس کے بعد جے آر ڈی ٹاٹا نے چارج سنبھال لیا۔ جے آر ڈی ٹاٹا نے اس کاروبار کو بہت ترقی دی ہے۔ ان کو بجا طور پر عظیم بصیرت والا انسان کہا جاتا ہے۔ ان کی بصیرت اور دوراندیشی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں ہوا بازی کی اہمیت کو سمجھا۔ وہ پہلے ہندوستانی پائلٹ ہیں جن کو سب سے پہلے ہوائی جہاز کا لائسنس دیا گیا۔ جے آر ڈی ٹاٹا نے پہلے ہوائی کمپنی ٹاٹا ایئر ویز کے نام سے قائم کیا، جو کہ آزادی کے بعد 1947 میں ہندوستانی حکومت نے خرید کر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ایشیا کی پہلی کینسر کی سہولت ٹاٹا میموریل سینٹر فار کینسر ریسرچ اینڈ ٹریٹمنٹ قائم کی۔ 1953 میں بھارتی حکومت نے ٹاٹا کو ایئر انڈیا کا چیئرمین اور بورڈ آف انڈین ایئر لائنز کا ڈائریکٹر مقرر کیا۔ جے آر ڈی ٹاٹا 52 سال تک ٹاٹا کمپنی کے چیئرمین رہے اور اس ٹائم تک ٹاٹا گروپ کے 95 کمپنیز ہو چکی تھی۔ سال 1991 میں رتن ٹاٹا کو ایز اے چیئرمین آف ٹاٹا گروپ اناؤنس کیا اور آج بھی وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔